الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ پچھلی مجلس میں ہم نے دوسری بات دیکھی کہ قرآن کریم ایک تو یہ کہ اللہ کا کلام ہے اور یہی وہ بنیاد ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے جس کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سا تضاد پاتے، تو قرآن میں تضاد نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو علم جو بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس میں تضاد نہیں ہوتا ہے، تو چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ وحی نازل ہوئی ہو، جو علم اللہ کی طرف سے آتا ہے اس میں تضاد نہیں ہوتا ہے، نہ داخلی تضاد ہوتا ہے نہ خارجی تضاد ہوتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 3 ہمارے پاس کتنے پوائنٹس ہیں؟ 46۔ اللہ کرے آج ہو جائے اور سمجھ میں بھی آ جائے۔ اللہ تعالیٰ آج اتنی گرمی میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ویسے ابھی جیسے آپ نے سنا صحابہ ان کے پاس تو پنکھے اور اے سی نہیں تھے، کیسا بیٹھتے ہوں گے، اور یہاں تھے انڈیا میں، عرب میں آپ سوچئے مکہ میں مدینہ میں گرمی کیسی ہوتی ہے، تو اس گرمی میں وہ لوگ دین حاصل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کچھ حصہ ہم کو بھی ان حضرات کی صفات میں سے، اوصاف میں سے، قربانی میں سے ہم کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور قبول فرمائے، اور ہمارے اس گرمی میں بیٹھنے کے سبب اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ قیامت کی گرمی سے ہم کو محفوظ رکھے۔ تیسری بات یہ کہ قرآن کریم نازل جب ہوا تو کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہی میں فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اس کو الروح الامین ایک پاک روح، امانت دار روح لے کر نازل ہوئی ہے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے قلب پر تاکہ آپ لوگوں کے لیے خبردار کرنے والے، ڈراوا سنانے والے بن جائیں۔ یہاں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک، یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، تو آیا کہاں سے؟ کس کی طرف سے؟ رب العالمین کی طرف سے۔ نمبر 2، لایا کون؟ الروح الامین، امانت دار روح، الروح جبریل کے ناموں میں سے۔ اسی لیے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی، اللہ نے فرمایا سورہ البقرہ میں آیت نمبر 97، آپ کے نوٹس میں نہیں، اللہ نے فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اے نبی اگر آپ کہیے اگر کوئی جبریل کا دشمن ہو، یہود وہ کہتے تھے یہ فرشتہ جب بھی آتا بری خبر لاتا، عذاب ہی آتا اس کے بعد، تو لوگ جبریل کو پسند نہیں کرتے تھے۔ یہود ہیں، ان کی اپنی چوائسز ہیں، ان کے اپنا مزاج ہے، اللہ ہدایت دے ان کو۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، اے نبی آپ کہیے اگر کوئی جبریل کا، جو بھی جبریل کا دشمن ہے تو یہ جان لے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جبریل نے اللہ کے اذن سے اس قرآن کو آپ کے سینے پر نازل کیا ہے، یعنی اس کتاب کو لے کر کون آیا ہے؟ جبریل۔ تو قرآن کو لانے والا فرشتہ کون سا فرشتہ ہے؟ جبریل۔ عام طور سے انبیاء کی طرف وحی لے جانے والے، شرعی وحی لے جانے والے جبریل ہی تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن لا کر سنانے والے کون تھے؟ جبریل۔ تو قرآن جبریل کے ذریعے سے آیا۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، تیسری بات جو بیان ہوئی ہے قرآن نازل کس پر ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر۔ تھوڑی دیر پہلے سنا آپ نے، پہلی آیت آپ نے سنی کہ اگر یہ پہاڑ پر بھی نازل ہوتا قرآن تو قرآن یہ پہاڑ کیا ہو جاتا؟ ریزہ ہو جاتا ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کس کے قلب پر نازل کیا؟ اور دل کیسا ہوگا پھر آپ سوچیے. ہاں دل پھٹا؟ نعوذ باللہ نہیں. وہ دل کتنا مضبوط ہوگا، خاص کر کے اس اعتبار سے بھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دل کو پاک صاف کر کے اس میں ایمان و حکمت کو بھر دیا گیا تھا. اس دل پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا مضبوط ہوگا، کتنا اعلیٰ اور کتنا پاک ہوگا، یہ اس سے سمجھ میں آتا ہے. تو معلوم ہے کہ قرآن کو لانے والے کون ہیں؟ جبریل. یہ قرآن ہی میں بیان آیا. کیسا؟ قرآن میں اللہ نے بتایا کہ کس کے ذریعے آیا؟ نازل کرنے والا اللہ. کس کے ساتھ آیا؟ جبریل. کدھر آیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہی آیت میں تینوں باتیں اللہ نے بیان کر دی ہے. یہ سورہ الشعراء کی آیت نمبر 192 سے 194 تک ہے، یعنی 3 آیتیں یہ. قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے. بہت سارے لوگ غیر مسلم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ آتھر اس کا کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم شروع ہی میں دیکھ چکے ہیں اس کا یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. اور اس میں آپ نے اپنی طرف سے نہ ایڈیٹنگ کی ہے، نہ آپ نے اپنی طرف سے اس میں کوئی اضافہ کیا ہے. جوں کا توں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوگوں تک پہنچایا. بعض اوقات صرف قرآن میں 2-3 لفظ بھی آتے تھے جو آیت کا حصہ ہوتے تھے، پوری آیت بھی نہیں آتی تھی. کبھی ایسا بھی آیا، وہ بھی آپ نے امانت داری سے ادا کر دیا. آگے جا کے ہم اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. اس کتاب کا نازل کیا جانا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رب العالمین کی طرف سے ہے. لا ریب فیہ کا معنی کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں. کس میں شک نہیں؟ اس میں شک نہیں کہ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہے. دیکھیے شروع میں ہم سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کتاب میں یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو بعض لوگ بولتے پھر بھی تو لوگ شک کرتے نا. تو یہاں پر بتایا کیا جا رہا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ رب العالمین کی طرف سے ہے. کیونکہ انسان کا کلام ہوتا تو اس میں کیا ہوتا؟ اب پڑھ چکے ہم لوگ اس سے پہلے. لیکن اس میں کوئی کانٹرڈکشن ہے نہیں، نہ داخلی نہ خارجی. تو یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹیسٹ کر کے دیکھ لو. اور بھی ایک ٹیسٹ ہے، اس کے بعد آئے گا انشاءاللہ. آگے لے کر آؤ ایسی کتاب. اب تک لائے؟ کچھ لوگ کوشش کیے ہیں، ہم اس پہ بات کریں گے آگے انشاءاللہ. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. اس کتاب کا نازل کیا جانا اس میں کوئی شک نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یعنی اس کتاب کو رب العالمین نے نازل کیا ہے. ام یقولون افتراہ، کہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے. قل بل هو الحق من ربک، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ تیرے رب کی طرف سے نازل کیا ہوا حق ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نفی بھی کی، اثبات بھی کیا. نفی کس چیز کی؟ لوگ بولتے ہیں کہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اس کو گھڑ لیا ہے. اللہ نے کہا نہیں، بلکہ یہ حق ہے. کس کی طرف سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے. کیوں نازل ہوا ہے؟ پرپز اس کا کیا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. تاکہ اے نبی آپ خبردار کر دیں ایک ایسی قوم کو جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. ڈرانے کا مطلب دھمکانے والا نہیں، بلکہ ایک خبردار کرنے والا ایک مصیبت سے جو آگے آ رہی ہے. تو جو مصیبت سے خبردار کرے وہ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کا بھلا چاہنے والا کہ برا چاہنے والا؟ بھلا چاہنے والا ہوتا ہے کہ بھائی مصیبت آ رہی ہے، اپنے آپ کو بچاؤ. تو نذیر کا معنی یہ ہوتا ہے، وہ اپنی ذات سے نہیں ڈراتا ہے مجھ سے ڈرو. وہ کس سے ڈراتا ہے؟ ایک مصیبت آ رہی ہے، اس مصیبت سے بچنے کے لیے جو کر سکتے ہو کر لو. تو یہ ڈرانا یہ ہے. ورنہ کوئی آدمی پڑھے گا ترجمہ صرف دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے تھے، ہم تو بول رہے نا ٹیررسٹ تھے. سمجھ میں آئی بات؟ کہ صرف ترجمہ پڑھ کے آدمی گمراہ بھی ہو سکتا ہے. کہ وہ پڑھ رہا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. تو دیکھو ڈرانے دھمکانے والے تھے یہ، نعوذ باللہ. اور ٹیررزم کیا ہے؟ ڈرانا دھمکانا. تو کوئی آدمی اس کو پڑھ کے بھی یہ مطلب نکالے گا. یہاں وہ بات نہیں ہے کہ اپنی ذات سے ڈرا رہے ہیں، نہیں، بلکہ کس سے ڈرا رہے ہیں؟
اللہ کے عذاب سے کہ قیامت کا دن آ رہا ہے اور تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب دنیا میں بھی آ سکتا ہے، اپنی اصلاح کر لو تاکہ تم اس عذاب سے بچو، میں تمہارے لیے کیا ہے، کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں۔ تو یہ بات ہے، تو کہا کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ، کہ تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو خبردار کر دیں، ڈرائیں، جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، من قبلک، اس سے پہلے، آپ سے پہلے کوئی آیا؟ عرب میں کوئی نہیں آیا۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی ان کے پاس خبردار کرنے والا آپ یعنی انہی کے اولاد میں سے، اور عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور آپ کے درمیان تقریباً 600 سال کا فاصلہ ہے، کوئی نبی نہیں آیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون، آپ ان کو ڈرائیں، ایسے لوگوں کو جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ گھبرا جائیں، نہیں، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں، تاکہ انہیں راہ ملے۔ تو نذیر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو رہنمائی ملے، وہ گائیڈڈ بنے۔ جیسے آپ دیکھیں دنیا میں بھی کل کو کچھ خطرہ ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے، لوگ خبردار کرتے ہیں ایسا مت کرو، دیکھو سنبھالو اپنے آپ کو، بچو۔ جیسے کوئی گڑھا ہے، کھائی ہے، کوئی آدمی کھڑے ہو کے چلا رہا ہو مت جاؤ ادھر سے، تم کھائی میں گر جاؤ گے، گڑھا ہے اس میں سے بچ کے چلو، چلا رہا ہے، وہ ڈرا رہا ہے لوگوں کو، وہ ان کے بھلے کے لیے ہوتا ہے، ان کو خبردار کرتا ہے۔ تو آپ نذیر ہیں تاکہ لوگوں کو صحیح راستہ ملے، تاکہ لوگ رہنمائی پائیں۔ تو اللہ نے فرمایا ایسی قوم کو جن کے پاس کوئی نذیر نہیں آیا۔ سورہ یاسین میں بھی اللہ نے بات کہی ہے، اللہ نے فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، اے نبی تاکہ آپ ایسی قوم کو، ان لوگوں کو ڈرائیں، خبردار کریں جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا، اور اسی وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو نذیر نہ آئے تو لوگ غافل ہو جاتے ہیں، نذیر اگر نہ ہو قوم میں تو لوگ کیا ہو جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو غفلت سے جگانے کے لیے ڈرانے والے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر جب وہ غفلت سے جاگتے ہیں تو کرنے کا کام کرتے ہیں، اس کو ہدایت بولتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نذیر کا مقصود یہ ہے غفلت سے جگاؤ اور سیدھے راستے کی طرف لے جاؤ، یہ نذیر کا مقصود ہوتا ہے۔ تو آپ نذیر تھے انسانیت کے لیے، خصوصاً آپ کی اپنی قوم میں، کیونکہ پہلے آپ کو کن لوگوں میں کام کرنا تھا، پہلے کس میں کرنا تھا کام، تاکہ عربوں میں آپ نے پہلے مکہ میں دعوت دی، پھر مکہ سے کہاں گئے، مدینہ۔ لیکن آپ کیا صرف عربوں کے لیے نبی ہیں؟ نہیں، آپ ساری انسانیت کے لیے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن ہی میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مہینہ وہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اس ساری انسانیت کے لیے کیا ہے، ہدایت۔ جسے اللہ نے فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن سارے عالمین کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے، تو کسی ایک قوم کے لیے نہیں۔ لیکن شروعات کہاں سے کرنی تھی آپ کو، عربوں میں، آپ کو مکہ اور مدینہ میں یہ کام آپ کا اس علاقے میں زیادہ کام ہے۔ آپ نے ایک ایسی قوم تیار کر دی جو پوری دنیا میں گئی اس پیغام کو لے کر، لیکن پہلا کام کس میں کرنا تھا آپ کو، کہ پہلے کچھ پکے لوگ ہو جائیں، پھر یہ سارے عالم میں جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چین، جاپان، افریقہ، امریکہ گئے نہیں، لیکن آپ نے لوگوں کو بھیجا۔ تو آپ تھے سب کے لیے، لیکن آپ نے صحابہ کو تیار کیا اور صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ تو آپ آئے سب کے لیے تھے یا صرف عربوں کے لیے؟ تو قرآن بھی عربوں کے لیے، سب کے لیے ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ بات ہم نے دیکھی۔ تو یہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ، کفر کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ تو بس ایک جھوٹ ہے جو اس شخص نے گھڑ لیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ بولتا ہے اللہ کی طرف سے لیکن ہے نہیں اللہ کی طرف سے، تو پھر کہاں سے آیا، اسی نے گھڑ لیا ہے اس کو، اسی نے اس کو لکھ لیا ہے۔ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس کام میں کچھ اور لوگوں نے بھی اس کی مدد کی ہے۔
یعنی کیا ہے؟ یہ ٹیم ورک ہے. مشرکین کا بولنا کیا تھا؟ قرآن ٹیم ورک ہے. یہ بیسیکلی آپ نے کیا نعوذ باللہ، اور کچھ لوگوں نے اس میں کیا کی ہے؟ مدد بھی کی ہے. فقد جاءوا ظلما وزورا، یہ لوگ ظلم اور جور لے کر آ گئے. یعنی انہوں نے کیا کیا؟ ظلم کی بات ہے یہ، اور یہ جور یعنی کیا ہے؟ زور ہے. زور کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹ. یہ جھوٹ اور ظلم ہے کہ ایک انسان پر تہمت لگائی جائے تو تہمت جھوٹ ہے، اور وہ اس انسان پر کیا ہے؟ ظلم ہے. کسی سچے کو جھوٹا بولنا کیا ہے؟ اس پر تہمت لگانا ہے. لیکن تہمت لگانا کیا ہے؟ اس کی عزت پر ظلم کرنا ہے. ظلم 3 چیزوں میں ہوتا ہے عموماً: جان، مال اور عزت. تو کسی کو تہمت لگائی جائے کہ یہ جھوٹا ہے، اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، یہ ظلم کی بات ہے. اور یہ کیا ہے؟ زور ہے. یہ جھوٹی بات ہے. خود یہ جھوٹے ہیں، خود یہ جھوٹے ہیں، کیونکہ بغیر ایویڈنس کے بول رہے ہیں. اور وہ ایویڈنس دے رہا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، دیکھو یہ کلام اللہ کا ہے اور ایسا ہوگا. آگے ہم پیشن گوئیوں پر بھی آئیں گے، پروفیسیز. وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهي تملى علیہ بکرۃ واصیلا. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پچھلوں کی داستانیں ہیں، قرآن میں جو واقعات ہیں اور اس میں جو اخبار ہیں ان کے بارے میں کہتے تھے کہ پرانے لوگوں کی بس کہانیاں ہیں. اکتتبہا، اس نے لکھوا لیا ہے. اکتتبہا کیونکہ خود تو نہیں لکھتے ہیں، لکھوایا ہے لکھنے والوں سے، یہ امی ہیں. اکتتبہا فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، تو یہ صبح شام اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بول رہے ہیں. اللہ نے جواب میں کہا قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض. اے نبی آپ کہیے یہ اس ذات کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے جو آسمانوں اور زمین کے بھیدوں کو جانتا ہے. انہ کان غفورا رحیما، وہ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یہی وجہ ہے کہ اب تک تم پر اس نے عذاب نازل نہیں کیا، اور ابھی بھی اگر تم توبہ کر لو تو تمہاری توبہ قبول کر کے پچھلے کو معاف کر سکتا ہے. قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف. کفر کرنے والوں سے کہیے کہ اگر وہ ابھی بھی رک جائیں تو پچھلا سب معاف کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں کو بھی امید دلائے. آگے آیت آئے گی انشاءاللہ. تو اس سورہ الفرقان میں آیت نمبر 4 سے 6 تک اللہ نے بتایا کفار کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا کلام ہے، لیکن یہ اللہ نے جواب دیا نہیں، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے جو آسمان و زمین کے سارے بھید جانتا ہے. یعنی اللہ علم والا ہے، اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، یہ اس کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے. تو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں. بہت سے کفار و مشرکین یہ سمجھتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے. ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، اور آپ نے خود یہ نہیں کلیم کیا کہ یہ میری کتاب ہے. اتنی زبردست کتاب جس کا جواب عرب کے مشرکین جو اپنے آپ کو عرب کہتے تھے باقی کو عجم. عرب کا معنی کیا؟ بولنے کی صلاحیت رکھنے والا. عجم کا معنی کیا؟ گونگا. ہم لوگ گونگے ہیں ان کے حساب سے. عربی زبان میں حدیث میں کیا ہے؟ کل مولود یولد علی الفطرہ حتی یعرب عنہ لسانہ. ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے حتی یعرب، اس کی زبان جو ہے اس کی ما فی الضمیر کو بیان کرتی ہے. تو اعرب کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا. تو بولتے تھے بولنے والے تو ہم ہیں، باقی سب گونگے ہیں، کیونکہ ان کی عربی پڑھنے والا بیچ میں سے بھاگ جاتا اکثر. اتنی ڈیپ لینگویج ہے کہ جس میں ایک لفظ بھی جملہ بن جاتا ہے، اور ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. اور چاہے وہ گھوڑے کی قسمیں ہوں، اونٹوں کی قسمیں ہوں، بچے کی عمر کے حساب سے ہو، ہر اعتبار سے ہر چیز کے لیے اتنے سارے الفاظ ملتے ہیں آپ کو. بہت زبردست زبان ہے عربی. تو کہتے تھے ہم لوگ ہیں بولنے والے، باقی سب گونگے لوگ ہیں. ان کو قرآن نے گونگا کر دیا. لا ایسی کتاب ہے، اور وہ لوگ بولتے تھے کہ بہت زبردست کتاب ہے. واقعات اگر ذکر کیے جائیں صحابہ کے
کہ جب قرآن سنتے تھے تو بولتے تھے یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، اور ان کو چیلنج کیا گیا، نہیں لا سکے وہ ایسا کلام، وہ نہیں لا سکے ایسا کلام. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کلیم نہیں کیا کہ یہ میرا ہے. سوچئے ایک ایسی چیز جو پورا عرب عاجز آ جائے پیش کرنے سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوں یہ میرا نہیں ہے. آج دنیا میں ہوتا کیا ایسا؟ آپ سچے رسول تھے، یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ نے کبھی اس کا کریڈٹ خود نہیں لیا، بلکہ کیا کہا؟ یہ اللہ کا کلام ہے. یہ آپ کی سچائی کی دلیل ہے. ورنہ دنیا میں آدمی کو کسی اور کی کتاب مل جائے اور بہت زبردست کتاب ہو تو آدمی اپنے نام سے پبلش بھی کر دے گا اس کو، یہ میرا ہے. ریسرچ کتنی ایسی ہوتی ہے، اس کو پلیجرزم کہتے ہیں، کہ دوسرے کی ریسرچ ہوتی ہے اور کیسز بھی ہو جاتے ہیں اس کے اوپر کہ فلاں کی ریسرچ تھی، اس نے اپنی ریسرچ بنا کے اس کو پبلش کر دیا. بعد میں وہ کلیم کرتا ہے کہ یہ میرا پروٹوٹائپ تھا، میری ریسرچ تھی، میرا یہ تھا، اور پھر اس کے بعد میں اس کے خلاف کیس ہوتا ہے. آدمی اپنے فائدے کے لیے دوسروں کی اس کو اپنا بنا کے پیش کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ میرا ہے. آپ نے کیا کہا؟ یہ کس کا کلام ہے؟ یہ اللہ کا کلام. ان خیر الحدیث کتاب اللہ. تو سب سے بہترین بات کس کی ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، میری کتاب نہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے. اور یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ سچے رسول تھے اللہ کے. اللہ نے فرمایا انہ لقول رسول کریم. یہ قرآن ایک بہت ہی شریف رسول کا، شرف والے رسول کا قول ہے. اب اس سے آپ دھوکے میں نہ آئیں کہ کس کا کلام ہے؟ یہ رسول کا. رسول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاں، میسنجر. تو رسول کا قول کا مطلب پہنچانے والے کا قول. تو قول کس کا پہنچا رہا ہے؟ وہ اللہ کا. اس میں خود رسول میں ہے کہ یہ اس کا نہیں ہے. تو یہ کس کا پیغام پہنچا رہا ہے؟ جیسے کوئی رسول ہو، مثال کے طور پر میسنجر آیا اور وہ کوئی بات بادشاہ کی پیش کر رہا ہے آپ کے سامنے، تو آپ بول سکتے تو بول رہا ہے اس لیے نہیں مانتا میں. وہ کیا بولے گا؟ بول رہا میں ہوں، لیکن کلام کس کا ہے؟ یہ بادشاہ کا. پہنچو، حاضر ہو جاؤ. بولے تو حاضر ہو جاؤ بولتا ہے تو غلام ہے، تو چلے گا ایسا؟ بولے گا پہنچا رہا ہوں میں، یہ بات میری نہیں ہے. بول میں رہا ہوں لیکن بات میری نہیں ہے. سنا میں رہا ہوں لیکن کلام میرا نہیں. یہ پیغام کس کا ہے؟ بادشاہ کا. تو یہاں پر کہا گیا جی کہ انہ لقول رسول کریم. یہ بڑے ہی شرف والے رسول کا قول ہے. تو یہ جبریل لے کر آئے ہیں، یہ جبریل کا کلام بھی نہیں ہے، اور بڑے شرف والے ہیں. اور اس کو پڑھ کے کون سنا رہا ہے تمہارے سامنے؟ جبریل، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں رسول دو ہیں، ایک فرشتہ رسول، ایک انسان رسول. فرشتہ رسول جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے انسان رسول کے پاس آتا ہے، اور انسان رسول اس کلام کو انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے. تو رسول دونوں ہوتے ہیں. فرشتوں میں سے رسول کون ہیں؟ جبریل. انسانوں میں سے رسول کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جاعل الملائکۃ رسلا. اللہ نے سورہ فاطر میں کیا کہا؟ اللہ فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتا ہے. تو فرشتے رسول جو ہوتے ہیں وہ فرشتوں میں سے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ کس کے پاس جاتے ہیں؟ رسولوں کے پاس، نبیوں کے پاس جاتے ہیں، ہر آدمی کے پاس نہیں جاتے. وہ انہ لقول رسول کریم. یہ ایک بہت ہی شرف والے رسول کا قول ہے جو تم کو پہنچا رہا ہے اللہ کی طرف سے. وما هو بقول شاعر. یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون. تم بہت کم ایمان لاتے ہو. ولا بقول کاہن. یہ کسی کاہن، منتر پڑھنے والے کا بھی کلام نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون. تم بہت کم غور و فکر کرتے ہو، بہت کم نصیحت لیتے ہو. تنزیل من رب العالمین. اگر کسی کو شبہ ہو تو اب بتایا جا رہا ہے کیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ نازل کیا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے. یہ کلام کس کا ہے؟ رب العالمین کا ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. اگر یہ رسول کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے ہمارے بارے میں باتیں بنا لیتے، اپنی طرف سے باتیں گھڑ کر ہم سے منسوب کر دیتے. لو ایسی چیز میں آتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، لیکن فرض کر لو ایسا ہوتا تو
تو اس لیے فیوچر ٹینس میں اس کا ترجمہ نہیں کریں گے اگر یہ بنائے گا تو اس میں امکان ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر یہ بنائے گا تو ہم کریں گے، ایسا نہیں ہے یہاں پہ. اگر بناتا، فرض کر لو اگر ایسا ہوتا، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ رسول اپنی طرف سے ہم پر کچھ باتیں بنا کے گھڑ دیتا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کو دایاں ہاتھ اس کا پکڑتے یا دائیں ہاتھ سے پکڑتے. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر اس کی شہ رگ کو ہم کاٹ دیتے ہیں. وہ نس، وہ رگ جو دل کی طرف جاتی، جس کے کاٹنے سے پورا خون باہر آ کے آدمی مر جاتا ہے. اگر یہ رسول اپنی طرف سے کچھ باتیں بنا کے ہم پر گھڑ دیتا تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کی شہ رگ کاٹ دیتے، اور یعنی اس کو بطور سزا یہ ہم یہ کرتے. اگر ایسا ہوتا تو ہوا نہیں، ایسا ہے نہیں. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور تم میں سے ہم کو اس چیز سے کوئی بھی باز نہیں رکھ پاتا اور روک نہیں پاتا. اب دیکھیے خود ہی آدمی اپنے بارے میں ایسا بولے گا؟ سوچیے آپ، یعنی خود ہی اپنے بارے میں کیسا بولے گا؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں. بعض لوگ کہتے تھے یہ شاعر ہے، اور بعض لوگ کہتے تھے یہ کاہن ہے. شاعر اس اعتبار سے کہ قرآن کے کلام میں وہ یعنی قوت ہے جو شاعری بولنے والوں کے کلام میں جیسے جزئی طور پر ہوا کرتی تھی. لوگ اس کو سن کے ان من الکلام لحکمہ، بعض کلام حکمت ہوتے ہیں، اور بعض اشعار جو ہیں وہ جادو کا اثر کرتے ہیں. بعض اشعار جادو کا اثر کرتے ہیں، ان من الشعر لحکمہ. تو بعض جو ہے اس طرح سے اثر انسان پر ہوتا ہے. تو قرآن جو سنتا تھا اس پر اثر ہوتا تھا اس کا. کتنا اچھا منظم کلام ہے، شعر نہیں ہے یہ. قرآن ہی ایک ایسا کلام ہے جو شعر نہیں، جس کو ترنم سے پڑھا جاتا ہے. آپ آپس میں گھر میں جا کے باتیں کرو ایسی جیسے تلاوت کرتے ہیں. عرب لوگ کرتے ایسی باتیں آپس میں جیسے قرأت کرتے ہیں، ویسی بات کر سکتے نہیں. بولیں کیا ہوا اس کو؟ لیکن قرآن جب آدمی پڑھتا ہے تو اور اچھا لگتا ہے. تو وہ شعر نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیے آخری الفاظ ایک جیسے اکثر آیتوں میں آتے ہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم، آگے آئے گا وہ بھی. تو اس طرح سے سن کے وہ لوگ کہتے تھے یہ شعر ہے، یہ شاعر ہے، لیکن یہ شعر نہیں ہے. قاعدے کے اعتبار سے قرآن کی آیتیں شعر میں فٹ نہیں ہوتی ہیں، کسی بحر میں وہ آتی نہیں ہیں، تو یہ شعر ہے ہی نہیں. اور یہ کاہن کا کلام نہیں ہے کہ جیسے اثر ہوتا ہے کسی انسان پر، آدمی سنتا تھا اس پر اثر ہو جاتا تھا. گیا تھا کافر، گیا تھا لڑنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، جب سن کے آتا تھا تو بولتا تھا نہیں بات تو صحیح بول رہے ہیں وہ. اور ایسا کلام ہے کہ جو مطلب بہت زبردست بات ہے ان کی، تو لوگ کہتے تھے جادو کا اس کے اوپر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ یہ کون ہے؟ نعوذ باللہ، جادوگر ہے. تو اللہ رب العالمین کا کلام سارے کلام پر فائق ہے. یہ نہ شعر ہے اور نہ یہ کاہنوں کا کلام ہے. اللہ نے دونوں کی نفی کی ہے. تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے. اور اگر یہ رسول ہم پر باتیں بنا لیتا، ہم اس کا دائیں ہاتھ پکڑ کے اس کی شہ رگ کو کاٹ دیتے، اور تم میں سے ہم کو کوئی روک نہیں پاتا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ قرآن میں اس بات کا انکار ہے کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. قرآن خود ہم کو بتاتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے. کس کا کلام ہے؟ اللہ رب العالمین کا. یہ سورہ الحاقہ میں اللہ نے بات کہی ہے. قرآن ایک کتاب ہے. قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جس میں اس کتاب کا نام ہے. ریلیجس بکس جتنی بھی ہیں آپ اٹھا لو، ان کتابوں میں اس کتاب کا نام ہے کیا؟ آپ دیکھ لو اچھے سے. بائبل نام دیا گیا بعد میں، لیکن اس میں نام نہیں ہے اس کا. بائبل نام بائبل میں ہے. آپ ایسا، میں کسی اور کتاب کا نام لینا نہیں چاہتا، لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن وہ ہے، کتاب ہے جس کتاب کا نام بھی اس کتاب میں موجود ہے. کہ ہم کو یہ بھی کام اللہ نہیں دیا اپنے حساب سے نام سوچو، پھر 50 نام لا رہے لوگ. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا نام بھی قرآن میں ہم کو بتایا ہے. اور یہ کتاب ہے، یہ کیا ہے؟ ایک مکمل کتاب ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے
इन्नहु लकुरआनुन करीम, ये कुरान एक बहुत ही करीम का माना होता है शर्फ वाला। करीम का माना क्या होता है? शर्फ वाला, बहुत इज़्ज़त वाली, बहुत शर्फ वाली, बहुत ऊंची किताब है। इन्नहु लकुरआनुन करीम, ये कुरान करीम है। फ़ी किताबिम मकनून, ये एक ऐसी किताब में है जो बहुत ही छुपा कर रखी गई है। इससे मुराद क्या है? लौह महफूज। कुरान कहाँ है असल में? अल्लाह के पास लौह महफूज में से है। वहाँ से नाजिल किया गया किस पर? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और फिर दुनिया में उसको लिखा गया। लेकिन ये है कहाँ? अल्लाह के पास लौह महफूज में है। इन्नहु लकुरआनुन करीमुन फ़ी किताबिम मकनून। और इस बारे में उलमा ने बहुत सारी बातें कही हैं कि इससे मुराद क्या है? अल्लाहुल महफूज, शेख सादी वगैरह ने, और इसी तरह से सलफ़ में आम तौर से उलमा ने कहा फ़ी किताब मकनून से मुराद लौह महफूज है। इससे मुराद क्या है? अल्लाह के पास महफूज किताब एक है, उसमें ये लिखा हुआ है। वहाँ से नाजिल किया गया किस पर? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसको सिर्फ वही लोग छू पाते हैं जो बहुत पाक हैं, पाक किए गए हैं। आसमान में फरिश्ते और दुनिया में अहले ईमान जो पाक साफ होकर ही इसको छूते हैं। तो इसको शयातीन छू सकते हैं? नहीं, इसको सिर्फ फरिश्ते ही छू पाते हैं जो कैसे हैं? पाक किए हुए हैं। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल किया हुआ कुरान है। तो फ़ी किताब मकनून, इसको किताब कहा गया है। दुनियावी एतबार से भी अल्लाह ने क्या फरमाया? सूरह अन्नमल में अल्लाह ने फरमाया तासीन तिलका आयातुल कुरआन व किताबिम मुबीन, ये आयतें हैं कुरान की और एक खुली किताब की। तो ये आयतें हैं किस किताब की? किताब मुबीन। इसमें कोई छुपा हुआ मामला नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं है, बल्कि क्या है? मुबीन का मतलब होता है जिसको खुले तौर पर बयान किया गया हो, क्लियरली वाज़ेह किया गया। तो ये किताब मुबीन की आयतें हैं। तो कुरान की आयतें किस किताब की आयतें हैं? किताब मुबीन। और उसका नाम भी अल्लाह ने क्या दिया है? कुरान। ये कुरान की आयतें हैं और एक किताब मुबीन की आयतें। तो कुरान एक किताब है। किताब कतबा का माना होता है जमा। तो कुरान में खुद ये बात है कि ये कुरान क्या है? किताब है। अल्लाह ने एक किताब इसको बनाया। ये किताब है अल्लाह की तरफ से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थोड़ा थोड़ा करके नाजिल होता गया, लेकिन ये था पूरा एक किताब। बाद में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने एक बाइंडिंग में इसको रखा। उससे पहले वो बाइंड हुआ था नहीं, लेकिन लिखा हुआ एक साथ ही था मुसहफ़ की शक्ल में। उसको आगे हम देखेंगे, बहुत बातें आज हमारे पास। नंबर 6, कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा किसने लिया है? अल्लाह ने। ये शर्फ है कुरान का कि कुरान एक महफूज किताब है और इसकी हिफाजत का ज़िम्मा इंसानों पर नहीं डाला गया। पिछली किताबों का कौमों पे डाला गया था, लेकिन इस किताब की हिफाजत का ज़िम्मा किसने लिया है? अल्लाह ताला ने। सूरह अल हिज्र में अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस नसीहत को नाजिल किया है। ज़िक्र या दहानी, रिमाइंडर, जो इंसान को भूली हुई बात याद दिलाए, गफलत से जगाएं। इस नसीहत को हमने नाजिल किया है। और व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। तो इसका मुहाफ़िज़ कौन है? अल्लाह ताला। जिसने नाजिल किया है उसने हिफाजत का ज़िम्मा लिया है। तो अल्लाह ने नाजिल किया है और अल्लाह ने हिफाजत का ज़िम्मा लिया है। इसी तरह से दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही, ए नबी जल्दी जल्दी कुरान को पढ़ने के लिए अपनी ज़ुबान को हरकत ना दें कि जल्दी से इसको अपने सीने में जमा कर लें। जल्दी मत कीजिए कि जिब्रील यहाँ पढ़ रहे हैं और आप पीछे पीछे पढ़ रहे हैं। ला तुहर्रिक बिही लिसानक, अपनी ज़ुबान को जल्दी जल्दी हिलाइए मत। लिताजल बिही, ताकि आप जल्दी से कुरान को समेट लें।
ان علینا جمعہ و قرآن، اس قرآن کا جمع کر دینا اور پڑھوانا ہمارے ذمے ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں آپ کے سینے میں جمع کروا دینا اور آپ کی زبان سے پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے۔ ان علینا جمعہ و قرآن فاذا قرأناہ فاتبع قرآن، تو جب ہم اس قرآن کو پڑھیں تو آپ چپ کے اس کو دھیان سے سنتے رہیں۔ ثم ان علینا بیان، پھر اس قرآن کا بیان، کلیریفیکیشن، اس کی وضاحت، اس کی تفسیر بھی ہمارے ذمے ہے۔ اس میں کئی باتیں ہیں۔ ابن عباس کی روایت ہے جو بخاری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے دور میں، سورہ قیامہ شروع کی صورتوں میں سے ہے، جب جبریل آتے اور پڑھتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، تو آپ کو ڈر تھا کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، تو یہاں جبریل پڑھ رہے ہوتے اور جبریل کے پیچھے چپ کے آپ کیا کرتے تھے، جیسا وہ پڑھ رہے ویسا آپ پیچھے پڑھتے تھے تاکہ یاد کر لیں اس وقت۔ آپ کو فکر تھی کہ کہیں مجھ سے فوت نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، آپ جبریل جب پڑھ رہے ہوں تو آپ جلدی ان کے پیچھے اس کو یاد کرنے کے لیے پڑھو مت، بے فکر ہو آپ کے سینے میں جمع کر دینا ہماری ذمہ داری ہے، آپ کو یاد ہو جائے گا، آپ نہیں بھولو گے۔ اور جب لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرنا جو آپ کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ ابلاغاً ہو تعلیماً ہو، یہ ہمارے ذمے ہے، آپ سے پڑھوائیں گے بھی ہم۔ آپ کے سینے میں اس کو جمع کرنا، محفوظ کرنا ہمارے ذمے ہے۔ سب سے پہلے کس کے سینے میں محفوظ ہونا چاہیے؟ کتاب کا مرحلہ تو بعد کا ہے، پہلے تو نبی کے سینے میں جمع ہونا، پھر بعد میں پہنچائیں گے۔ ہمارے ذمے اس کا آپ کے سینے میں جمع کر دینا۔ ان علینا جمعہ و قرآن، اور لوگوں کے سامنے پڑھوا دینا، آپ کی زبان سے ظاہر کرنا ہمارے ذمے ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، اور اس کے بعد پڑھ کے سمجھانے کا موقع آئے گا، تو یہ قرآن نازل ہوگا، آپ چپ چاپ سنیے، اس کے بعد جب لوگوں کے سامنے آپ اس کو پڑھیں گے اور سمجھانے کا وقت آئے گا تو اس کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے۔ تو قرآن کے الفاظ بھی ہم آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے اور اس کی تفسیر بھی ہم آپ کو سکھا دیں گے۔ اسی لیے کہا ان علینا جمعہ و قرآن فاذا قرأناہ فاتبع قرآن، تو جب ہم پڑھیں، یعنی جبریل جب پڑھیں، کیونکہ جبریل کس کی طرف سے پڑھ رہے ہیں؟ اپنی طرف سے، تو نازل بھی نہیں ہو سکتے اپنی طرف سے۔ وما نتنزل الا بامر ربک، ہم تو نازل بھی نہیں ہو سکتے آپ کے رب کے حکم کی اجازت کے بغیر۔ جبریل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا اور زیادہ آیا کرو نا، جبریل آئیں تو کچھ نہ کچھ نفع کی بات لے کر آئیں گے نا، اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام آئے گا، دل کو تسلی بھی ہوگی، علم بھی بڑھے گا، ایمان بھی بڑھے گا، اور لوگوں کا نفع اور رہنمائی بڑھے گی۔ تو جبریل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جتنی بار آتے ہو نا اس سے زیادہ بار آؤ۔ تو جبریل کی اللہ نے آیت نازل کی، کیا کہا؟ وما نتنزل الا بامر ربک، اے نبی ہم نہیں نازل ہو سکتے آپ کے رب کے حکم کے بغیر۔ ایسے خود سے تھوڑی آ رہے ہیں ہم لوگ، نہیں، اللہ بھیجتا ہے تو آتے ہیں ہم لوگ۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے حکم کی نافرمانی بھی نہیں کرتے اور جو حکم ہو وہی کرتے، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتے، چلو جا کے آئیں گے دنیا میں، نہیں، اللہ کے بھیجنے سے وہ آتے ہیں، خود سے نہیں آتے یہاں پہ۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ بڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے، تو آپ چپ چاپ سنیے، جب جبریل پڑھ رہے ہوں تو آپ دھیان سے اس کو سنیے، پھر آپ کے سینے میں جمع کرنا ہمارے ذمے ہے، اس کا پڑھوانا ہمارے ذمے، اس کو سمجھانا ہمارے ذمے۔ معلوم ہے کہ سمجھایا ہوا بھی کس کی طرف سے آیا ہے؟ تو وہ قرآن میں ہے کہ قرآن کے باہر ہے؟ دونوں، ایک تو قرآن نازل ہو رہا ہے، پھر اس کا فہم دیں گے ہم آپ کو، تو وہ قرآن میں بھی اس کا فہم آئے گا، اور قرآن کے علاوہ بھی اس کی تقیید ہے، نہیں صرف قرآن میں دیں گے نہیں، تو اللہ نے قرآن کے علاوہ بھی علم نازل کیا جس میں اس کی تبیین اللہ نے کی ہے۔ کچھ باتیں تو قرآن ہی میں ہیں اور کچھ باتیں قرآن کے علاوہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی کو سمجھائیں۔ یہ سورہ القیامہ میں اللہ نے کہا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ،
عزیز کا دونوں معنی علماء نے ذکر کیا ہے، ایک شرف والی، کریم، اور دوسرا معنی ہے منیع۔ منیع کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ۔ تو یہ کتاب بڑی شرف والی کتاب ہے، اور اسی طرح سے یہ کتاب عزیز ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شیطان اپنی طرف سے کچھ ملا سکتا نہیں، لوگ اس میں کچھ اپنی طرف سے کر سکتے نہیں، باطل اس میں آ سکتا نہیں۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس جیسی کتاب کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے، اور رکاوٹ ہے ان کے لیے، اس جیسی کتاب کوئی لا سکتا نہیں۔ کئی معنی علماء نے ذکر کیے ہیں، زاد المسیر آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گا اتنا سارے اقوال اس کے بارے میں۔ تو کہا کہ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ کتاب بڑی شرف والی کتاب ہے، اور ایسی پیش کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قرآن کی حفاظت کا ذمہ نہ صرف الفاظ کے اعتبار سے ہے بلکہ ہر اعتبار سے ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، باطل اس میں آ ہی نہیں سکتا ہے، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، نہ آگے سے نہ پیچھے سے۔ جبریل آپ کے پاس لے کر آ رہے ہیں، باطل اس میں آ سکتا، باطل شیطان غلط باتیں اس میں ملا سکتا نہیں۔ جبریل برابر سیکیورٹی کے ساتھ لے کے آگے آپ تک پہنچائیں گے، بیچ میں کچھ کھو گیا، شیطان نے کچھ انسرٹ کر دیا، نو، نہیں ہوگا ایسا۔ ولا من خلفی، اور جبریل جب پہنچا دیا آپ تک، اس کے بعد اس میں کوئی ملاوٹ ہو اور باطل آ جائے، اس میں تحریفات ہو جائیں، نہیں ہو سکتا ہے۔ تو نہ وحی کے دوران نہ وحی کے بعد اس میں باطل آ سکتا نہیں، آ سکتا ہے۔ تنزیل، اور بھی معنی علماء نے ذکر کیے ہیں، تنزیل من حکیم حمید، تنزیل من حکیم حمید، یہ اس ذات کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے جو بڑی حکمت والا ہے اور بہت تعریف کا مستحق ہے۔ اللہ کیسا ہے؟ بڑی حکمت والا ہے، کب کیا نازل کرنا اس کو معلوم ہے، تو اس نے برابر تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو نازل کیا، اور مناسب وقت پر مناسب مقدار میں، اور جتنا پیغام جب دینا تھا برابر اس نے نازل کیا، اور بڑی تعریف کے لائق ہے وہ کہ جو بھی دیا اس نے، اس میں اس کو پڑھ کے اس کی شان ہمارے سامنے ظاہر ہوتی کہ کیسا اللہ زبردست ہے، کیسا جواب اللہ نے دیا، کیسے احکام اللہ نے دیے، کتنی پیاری بات اللہ نے بیان کی، پڑھنے کو بھی کتنا اچھا لگتا قرآن۔ آپ سنیے، اور یوٹیوب پہ ایسے ویڈیو بھی ہے، ادھر ادھر کا دیکھنے کی بجائے ایسا دیکھتے جاؤ کچھ۔ آپ جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں، میں کسی کا دل نہیں توڑنا چاہ رہا، لیکن آپ دیکھیے یہ قرآن کی بات ہے، آپ ان کے سب کے پڑھنے والوں کو سنیے، اور پھر اینڈ میں قرآن جب پڑھا جائے سناٹا چھا جاتا، قرآن کی عظمت۔ یہ قاری، اچھا قاری، روتی صورت بھی نہیں، اور آج اللہ ہدایت دے کہ قاری بہت سارے جو ہیں، شوقین قاری جن کو بولتے ہیں، تو وہ لوگوں کو رجھانے کے لیے گانوں کی طرح بھی قرآن کو بعض اوقات پڑھتے ہیں، ایسا ترنم جو اپنا ٹریک چھوڑ دے، جو صرف ترنم ہی رہ جائے، پھر اس کی عظمت، قرآن کی عظمت اور تعظیم اور ادب کے ساتھ قرآن کو پڑھنا چاہیے، اور اچھے سے پڑھنا چاہیے۔ لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کو تغنی سے نہ پڑھے، گنگنا کے اس کو نہ پڑھے، ہم میں سے نہیں۔ مطلب اچھے سے پڑھنا چاہیے قرآن کو، سیدھا سیدھا ایسا نہیں پڑھنا چاہیے، تغنی سے پڑھنا چاہیے، لیکن گانوں کی طرح نہیں، گانوں کی طرح نہیں، وہ غزل نہیں، نعوذ باللہ، یہ شعر نہیں ہے جو شعر کی طرح پڑھیں آپ اس کو، شاعری کی طرح نہیں، اس کو بہت تعظیم کے ساتھ ویسا پڑھنا چاہیے جیسے قراء پڑھتے ہیں، خاص کر کے حجاز کے قراء پڑھتے ہیں، سیدھے طریقے سے صاف ستھرے انداز میں پڑھتے ہیں، راگ کی طرح، گانوں کی طرح نہیں پڑھنا چاہیے اس کو۔ بہت سارے قاری آپ دیکھیں ہیڈ فون لگا اور ایسا ایسا کر کے پڑھ رہا ہو اس کو، کیا ہے یہ؟ آپ سنگر ہو، آپ قرأت کر رہے، کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ گانا پڑھ رہے، آپ کا سارا دھیان اس کی ٹیون کے اوپر ہے، تو یہ سب ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن قرآن اچھا پڑھنے والا آپ سنیے، نہیں بھی سمجھا تو بولتا بہت اچھا لگ رہا مجھ کو، جس کو نہیں سمجھتا ہے غیر مسلم اس کو آپ سنائیے، بولے بہت اچھا لگ رہا ہے، سن کے سکون محسوس ہو رہا ہے، اس میں میوزک بھی نہیں ہے، بغیر میوزک کے تغنی کے ساتھ پڑھا جائے اور انسان اس کو گھنٹوں سنتا رہے، کچھ بھی نہیں اس کو،
कैसा कलाम है ये, और उस पर सबसे बड़ी बात ये कि समझ रहा भी नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा। पेशेंट को सुना है तो उसको सुकून मिल रहा, सो जा रहा हूँ, कई दिनों से जाग रहा था। क्यों? पीस ऑफ माइंड उसको मिल रहा है। ऐसा ट्राई भी किया कुछ डॉक्टर्स ने थेरेपी के तौर पर, तो कई पेशेंट जो बेचैन थे उनको सुकून महसूस होता। कुरान में वो असर है, अला बिदिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के ज़िक्र से, और कुरान ज़िक्र अल्लाह का है, साद वल कुरआनि ज़िक्र इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन फसअउ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। तो कितनी जगह अल्लाह कुरान को ज़िक्र कहा गया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। तो इस ज़िक्र से बढ़ के और क्या ज़िक्र जो अल्लाह को याद दिलाता है। तो कुरान पढ़ के सुकून महसूस होता है, आप देख लें इसको, बेचैनी ख़त्म होती है। तो ऐसा कलाम ज़बरदस्त। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद, ये उस ज़ात की तरफ से नाज़िल किया हुआ कलाम है जो बड़ी हिकमतों वाला है, वह तारीफ़ के लायक है, तारीफ़ का मुस्तहिक़ है। तो आप देखें कि जो भी लोग पढ़ रहे हैं एक उनको देखें और फिर कुरान को आप सुने। उस पूरी मजलिस में जिसमें गैर मुस्लिम बैठे हुए हों, अपनी अपनी किताबें लोग पढ़ के सुना रहे हैं, और फिर कुरान वाला कारी, एक अच्छा कारी जब पढ़ता है, वो मजलिस के ऊपर एक सन्नाटा छा जाता है एकदम कि अब ये क्या है, ये आसमानी कलाम पढ़ा जा रहा है, ये रब का कलाम पढ़ा जा रहा है, ये सब पर भारी हो जाता है। उसकी एक अपनी अज़मत है और इसको सुनने वाला महसूस करता है, गैर मुस्लिम महसूस करता है, ये कुछ अलग है बोलता हुआ, ये बाकी सारे कलाम से अलग कलाम है, उसका एक अलग पावर है। नहीं समझा तो भी पावर महसूस हो रहा उसका, समझने लगा तो उसके और ज़्यादा आदमी की कैफियत बदल जाती है जब उसके साथ वो उसके मानी भी देखता है। ये बड़ी बात है, कितनी अजीम बात है। ये कलाम अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है और अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। आइए देखते हैं नबी सल्लल्लाहु, ये तो अल्लाह ने महफूज किया उसको, क्या कुरान बाद में लिखा गया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कुरान को लिखवाने का खुसूसी एहतमाम किया। आज आप न्यू टेस्टामेंट वगैरह को आप देखिए, बल्कि ओल्ड टेस्टामेंट को आप देखिए, तौरात जिसको लोग कहते हैं, पहली 5 किताबें, पेंटाटक जिसको कहते हैं, पहली 5 किताबें, जेनेसिस, एक्सोडस और लेविटिकस और नंबर्स और ड्यूटरोनॉमी। अब उसमें मत जाओ, बोल दो हम भी पढ़ेंगे, मत पढ़ो, चुपचाप कुरान पढ़ो अपना। उलमा के लिए जो लोग इस ताल्लुक से कुछ बोल सकते हैं, ये 5 किताबें जो पढ़ते हैं उसको वो लोग कहते हैं ये तौरा है। उसके बाद दूसरी भी और चीज़ें हैं, लेकिन इसके बारे में एतक़ाद है कि ये मोसेस को, मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई। ड्यूटरोनॉमी के एंड में लिखा हुआ है कि मूसा अलैहिस्सलाम गए और उनकी वफ़ात हुई और आज तक उनकी कब्र वहीं है। किसकी किताब है ये? और वो अपनी कब्र के बारे में लिख रहे हैं कि मेरी कब्र वहाँ है और आज तक वो कब्र वहाँ है। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम का लिखा हुआ हिस्सा है? नहीं है। जबकि कहा जाता कि बुक किसकी है? ये मोसेस की है, मूसा अलैहिस्सलाम की है, और उन्हीं की किताब में लिखा हुआ है कि उनकी कब्र फलां जगह है और आज तक वो कब्र वहीं की वहीं है। तो मालूम हुआ कि ये बाद में किसी का इजाफा है। आज तक का मतलब एक ज़माना गया, यानी लिखा हुआ कब है? मूसा अलैहिस्सलाम के बहुत बाद में। सोचिए, तो ऐसे कई शवाहिद जिससे मालूम होता है कि इसमें इंसान की तरफ से आया है, इजाफा इसमें हुआ है। या इसी तरह से आप न्यू टेस्टामेंट देखें, जिसको वो लोग इंजील कहते हैं, लेकिन हम किसको मानते हैं? इंजील किसको दी गई? वो आतैनाहुल इंजील, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इंजील दी, लेकिन जो इनके पास इवेंजलिस्ट को कहते हैं वो लोग, तो ये इंजील जो दी गई उनके नज़दीक ये है कि ये बाद में ईसा अलैहिस्सलाम के डिसाइपल्स ने लिखी, और जो पहली किताब लिखी गई थी वो 98 सी में लिखी गई थी। किसने लिखी थी? वो मैथ्यू ने, 100 साल बाद। और फाइनल जो उसका टेक्स्ट हुआ, सब ने मिलकर तय कि भाई अपने को एक अब यहाँ बनाने का है सब, और अनऑथेंटिक इनऑथेंटिक निकाल दो, ऑथेंटिक ऑथेंटिक जमा करेंगे। नाइसिया में उसको किया गया 300 सीई के बाद, सीई क्या, ईसा अलैहिस्सलाम के 300 साल बाद डिसाइड किया गया अब बाहर का कुछ नहीं आएगा इसमें,
کیونکہ اس وقت میں بولنے لگے تھے لوگ کہ یہ بھی انجیل ہے، یہ بھی انجیل، یہ بھی انجیل. تو ان لوگوں نے کیا کر دیا، اب اس میں کوئی ایڈ کرے گا نہیں. کتنے زمانے کے بعد فائنل ٹیکسٹ ڈیسائیڈ ہوا، پھر بھی نہیں ہو پایا کچھ بھی. آگے آئیں گے اس پہ بھی. ابھی بھی پروٹسٹنٹس اور کیتھولکس کا بائبل الگ ہے. کیتھولکس کے بائبل کے اندر 6 کتاب ایسی ہیں جس کو پروٹسٹنٹس مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور یہ بائبل کا حصہ نہیں بننا چاہیے. جوڈیت، ایسٹر، میکابیز اور یہ اور وہ جو اس پہ، ہاں یہ ساری چیزیں جو بولتے ہیں اس میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن پروٹسٹنٹس یہ مانتے ہیں. جو کیتھولکس ہے ان کے پاس 73 بکس ہیں. ہمارے جیسی صورت ہوتی ہے، آگے آئے گا اس کا تذکرہ. صورت ہمارے یہاں ہوتی ہے. کتنی صورتیں قرآن میں؟ 30 ہے نا؟ ہاں بول رہے کچھ لوگ، بولے بالے. ہاں 114 ہیں. ان کے یہاں ویسا ہی بک بولتے ہیں وہ لوگ جیسے ہم صورت بولتے ہیں. تو ان کے پاس جو پروٹسٹنٹس کا بائبل ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ، اس میں 66 بکس ہیں. لیکن کیتھولکس کا جو بائبل ہے اس میں کتنی بکس ہیں؟ 73. زیادہ ہیں اس کے اندر، 7 بکس ہیں جو زیادہ ہیں ان کے اندر. تو اس طرح سے ان میں آج بھی اختلاف ہے. اور اگر آپ دوسرے ورژن اور نکالیں گے تو اور بھی اس میں فرق ملے گا آپ کو. ڈوئے ورژن اور یہ وہ سب اس کے اندر اور اختلاف ہے. تو قرآن کے بارے میں یہ بعد میں کسی نے لکھا ہوا نہیں ہے. بعض لوگ غلط فہمی ان کی ہوتی ہے کہ بعد میں یعنی اس کو لکھا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مصحف تھا، لکھا گیا، آپ نے لکھوایا. لیکن بائنڈنگ صرف ہوئی کب؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، جو کہ 2 سال کے اندر ان کی وفات ہو گئی. 2.5 سال تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ، بس. یعنی اتنا قریب جو ہے اس کی بائنڈنگ ہو گئی خلاص. اور ان لوگوں کے سامنے جن کے سامنے قرآن نازل ہوا ہے. یہاں ایسا نہیں ہے. بائبل کے بارے میں ویسا نہیں. میتھیو، لوک، مارک، اب ان کے بارے میں اختلاف ہے. یہ وہی ہے کیا؟ لوک وہی ہے کیا؟ جان وہی ہے کہ دوسرا ہے؟ تو اس بارے میں خود ان کا اختلاف ہے کہ کون لوگ ہیں، کس نے لکھا ہوا ہے. تو ان کے آتھرز کے بارے میں بھی آج شک ہے کہ ایگزیکٹلی کون لوگ ہیں. لیکن آپ دیکھیں اسلام کی تاریخ میں قرآن فوری طور پر اس کی بائنڈنگ ہو گئی. کب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد 2 سال کے اندر. لیکن قرآن لکھوایا گیا کب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات میں. اس کو ہم دیکھیں گے کہ کوئی کل کو یہ بھی نہیں بولے معلوم نہیں، ٹھیک ہے وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے لیکن یہاں محفوظ نہیں. نعوذ باللہ. نہیں، تواتر کے ساتھ قرآن آج امت میں موجود ہے. آپ افریقہ میں جاؤ، انگلینڈ میں جاؤ، سعودی عرب میں جاؤ، انڈیا بولا بھالا یہاں دیکھو، سری لنکا میں آپ جاؤ، چائنا میں آپ جاؤ، رشیا میں آپ جاؤ، آپ قرآن پڑھو. آپ کو جہاں بھی آپ جاؤ گے، بچے کو بلاؤ، آپ پڑھ کے سنا بیٹا. وہ کیا حافظ رہے گا؟ اگر مدرسے کا بولے کہاں سے پڑھ کے سناؤں، تو آپ کون سا بولیں گے معلوم؟ جو آپ کو یاد ہے. اور اگر دوسرا پڑھ کے سنا تو بولیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کو یاد نہیں ہے، غلطی بھی کرے گا اس کو تو آپ کو معلوم نہیں پڑے گا. بچے کو قرآن یاد ہے. کتنے حفاظ ہیں آج دنیا میں، کیسی حفاظت کا انتظام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حفاظ ہوا کرتے تھے جو قرآن حفظ کرتے تھے. لیکن اس پر مزید یہ کہ آپ نے اپنے دور میں اپنی زندگی میں لکھوانے کا اہتمام کیا. اور آپ کے پڑوس میں ہی صحابی رہتے تھے. ان کا نام کیا تھا؟ زید ابن ثابت. زید ابن ثابت. اور آپ جیسی کچھ نازل ہوتا فوراً ان کو بلا لیتے. وہ برابر لے کر دوات وغیرہ لے کے پہنچ جاتے. جو بھی کاغذ ہو یا تختی ہو یا کچھ بھی میسر ہو فوراً اس کے اوپر لکھ لیتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں قرآن کے لکھوانے کا اہتمام کیا. آئیے دیکھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے. براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنین، جب یہ آیت نازل ہوئی لا يستوي القاعدون من المؤمنین، تو یہ جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اور جو لوگ جنگ میں نہیں جاتے اور جو لوگ جنگ میں جاتے ہیں، تو جنگ میں جانے والوں کا مرتبہ جنگ میں نہیں جانے والوں سے افضل ہے، ان کا اجر زیادہ ہے. جو قربانیاں دے دین کی خاطر، اس وقت میں جنگیں بہت ہوتی تھی، تو اس وقت میں جو لوگ شریک ہو رہے ہیں اس میں ان کا مرتبہ کیا ہے؟ ان سے بڑھ کے ہے جو نہیں جا سکتے.
کہتے ہیں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیدن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا. یہ زید کون ہے؟ مسند ابو داؤد الطیالسی کی روایت میں ہے دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید ابن ثابت، آپ نے زید ابن ثابت کو بلایا. 740 نمبر کی روایت ہے، یہ ابو داؤد الطیالسی میں ہے. یہ ابو داؤد دوسرے ہیں، سنن ابی داؤد الگ ہے، ابو داؤد الطیالسی الگ ہے. تو آپ نے بلایا زید بن ثابت کو، فجاء بکتف فکتبہا، وہ ایک شانے کی ہڈی، جو شانہ ہوتا ہے جانور کا، اس زمانے ہڈیوں پہ بھی لکھا جاتا تھا، کاغذ نہیں تھا ان لوگوں کے پاس، بہت مشکل سے ملتا تھا. تو کن کن چیزوں پہ لکھتے تھے وہ لوگ؟ کاغذ ملا تو کاغذ پہ، چمڑا ملا تو چمڑے پر، پتھر کی سل ملی تو اس پر، یا اسی طرح سے کھجور کا جو تنا ہوتا ہے اس کو کھولنے کے بعد جو اس کا یعنی کھجور کی شاخ ہوتی ہے اس سے جو بنا ہوا ہوتا ہے حصہ، اس کے اوپر لکھتے تھے. اس طرح سے کبھی کپڑے پر لکھتے تھے. تو ان کے پاس یہ اتنے کم ریسورسز تھے، اس پر وہ لوگ لکھا کرتے تھے. لیکن زیادہ تر طبقہ مسلمانوں کا ہوتا تھا جو قرآن کو یاد کرتا تھا. اسی لیے اللہ نے فرمایا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ آیتیں ہیں، واضح آیتیں ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے. تو اصل کہاں تھا؟ زیادہ تر سینوں میں. وہ یاد کرنے والی قوم تھی، کھڑے کھڑے یاد کر لیتے تھے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جن کے پاس اسباب کم ہوتے ہیں ان کی صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں، جب اسباب بڑھ جاتے ہیں تو صلاحیتیں گھٹ جاتی ہیں. ہمارا حال دیکھ رہے نا آپ، کیلکولیشن کرنے بولو دیکھو کیا نکالیں گے. اب تو موبائل فون میں سب آ جا رہا نا، تو چھوٹے موٹے حساب بھی کر رہے ہیں تو ہم لوگ فوراً کیا نکال، کون دماغ چلائے، تو نہیں چلانے سے کیا ہو رہا، وہ چل رہا ہی نہیں. آپ کو معلوم ہے، اب ہم لوگ ٹاپک سے بھٹک نہ جائیں، یہ جو جنریشن ہے بدقسمتی سے اس سے پہلے جتنی بھی جنریشن ہوا کرتی تھی ان کا حال یہ تھا کہ ہر آنے والی جنریشن پچھلی جنریشن سے زیادہ اسمارٹ ہوتی تھی، آئی کیو اس کا زیادہ ہوتا تھا. ایک نیا ریکارڈ یہ بنا ہوا ہے، جنریشن زی جس کو بولتے ہیں نا، زیڈ اینڈ میں چلا گیا وہ، جنریشن زی جو ہے اس کا آئی کیو پچھلی جنریشن سے کم ہے. کس کی بدولت؟ زیادہ بہت دماغ چلانے کی ضرورت ہے کیا؟ وہ بھی ضرورت اس کے لیے بھی نکالنا پڑے گا. کیا؟ موبائل فون کی وجہ سے. یہی ایک جنریشن ہے جو پچھلوں سے زیادہ بدھو ہے، ان کا دماغ ہی نہیں چل رہا ٹھیک سے. اور سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے پاس اب کنسنٹریشن کرنے کی صلاحیت، موبائل فون نے آپ سے ایک بہت بڑی صلاحیت جو چھینی ہے، وہ یہ کہ فوکس کرنے کی صلاحیت. تو جس چیز پر آدمی فوکس نہیں کر سکتا ہے وہ یاد رہے گا؟ اس کو بات کرتا ہاں ویسے ہی کر رہا ہو، دھیان دے رہا. جب دھیان نہیں دے رہے گا تو گیان بھی نہیں آئے گا. دھیان نہیں تو گیان نہیں. تو دھیان گیا گیان گیا، یاد رہے گا. تو موبائل فون آپ سے یہ چیز چھین رہا ہے. تو چاہے علم حاصل کرنا ہو، سائنٹیفک ریسرچ ہو، یا دنیا کا کوئی بھی مشینی کام کرنا ہو، کسی جاب کو اچھے سے کرنا ہو، اس کے لیے فوکس ضروری ہے. موبائل آپ سے وہ چھین رہا ہے. تو یہ آئی کیو کیا ہو رہا ہے؟ کم. علی کل حال تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کو بلایا تو وہ صلاحیتیں ان کی کیا تھی؟ میموری کی صلاحیت بہت زیادہ تھی. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ریسورسز بہت کم تھے. آج بھی آپ دیکھیے آدمی نابینا ہوتا ہے تو اس کی کچھ صلاحیتیں دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے. کہ ایک چیز جب چھن جاتی ہے، ایک میں کمی ہوتی ہے، تو انسانی اوصاف زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں. پچھلے زمانے کے لوگوں کو بھی آپ دیکھیے کہ ان کے پاس وسائل کم جب تھے تو صلاحیتیں زیادہ ہو جاتی تھی. تو جتنا اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ رب العالمین نے ایک ایسی قوم کو چنا جن کے پاس ریسورسز کم تھے. تو انسانی ریسورسز جب کم ہوتے ہیں تو ان کے پاس انسانی صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں. وہ ایک دم سیدھے سادے لوگ تھے، وہ رومنز کی طرح اور اسی طرح سے ایرانیوں کی طرح ایسے لوگ نہیں تھے. وہ لوگ روم و فارس والے نہیں تھے، وہ عرب تھے. ایک دم ریگستان میں رہنے کا، اونٹنی کا دودھ پینے کا، کھجور کھانے کا، چھوٹا موٹا جھوٹا جھوٹا کھا لینے کا، گوشت بھی پکا کے کھانے کا، اور گھوڑے پہ اونٹ پہ سوار ہونے کا، ریگستان میں چلنے کا، سیدھے سادے، تلوار ڈالنے کا نکالنے کا،
سیدھے سادے پھٹے پرانے کپڑے پہننے کا, چمڑے کی جوتے پہننے کا, سیدھی زندگی گزارنے کا, مٹی کے گھر میں رہنے کا. تو سویلائزیشن جو اس طرح کے ملکوں میں, ترقی یافتہ ملکوں میں جو بگاڑ آتا ہے, ان میں وہ نہیں تھا. اللہ نے ایسی قوم کو چنا. ابراہیم علیہ السلام کو بہت پہلے بسانے کے لیے بولا. ابراہیم علیہ السلام کو بسانے کے لیے کہا, اولاد کو بسایا. وہاں پہ کوئی معمولی بات ہے؟ کیوں؟ ایک ایسی قوم بنانا تھا وہاں پہ. اللہ تعالیٰ نے بسا دیا, اور ایک ایسی ایک دم اچھی کوالٹیز والی. وہ ایک دم شروع میں بگڑے ہوئے تھے, لیکن انسانی اوصاف بہت اعلیٰ اوصاف ان میں تھے. ان کو تھوڑا پالش کرنے کی ضرورت تھی, علم کی کمی کی وجہ سے. جیسے ہم نے پڑھا, ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا, اس وجہ سے جہالت میں پڑے ہوئے تھے. لیکن انسانی اوصاف, اعلیٰ اوصاف ان میں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ نے ان کو تربیت دی, اور پھر ان میں سے چمک پیدا ہوئی. اعلیٰ قسم کے لوگ پیدا ہوئے, جو علم میں گہرے, تکلف میں بہت کم, اور اسی طرح سے انسانی اوصاف اور اخلاق میں ایک دم اعلیٰ, عدل و انصاف والے, سچ بولنے والے, جھوٹ نہیں. ان کے یہاں ایسا نہیں تھا کہ شاید ایسا نہیں, سچ تو سچ, جھوٹ تو جھوٹ. جھوٹ نہیں بولیں گے ہم, سچ بولیں گے. صحیح کو صحیح بولیں گے, غلط کو غلط بولیں گے. صحیح بولیں گے تو اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں گے, اور غلط بولیں گے تو اس کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہوں گے. بیچ میں نہیں, ایسا بھی ہے ایسا بھی ہے, اس میں دو قول ہے, نہیں. جو صحیح وہ صحیح ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے. اس کے لیے سب قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ایسی قوم تھی وہ, سخاوت میں اپنے گھر کا لا کے کھلا دیں گے, ایسا کہ سب دین کے لیے نشاور کر دیں گے. قربانی دینے والی قوم تھی. فیسلٹیز میں جینے والی قوم کچھ کرتی بڑا کام نہیں کرتی ہے. اٹھو بولے تو بازو والے کو دیکھتا, کون اٹھتا, کوئی تو اٹھو, کوئی تو اٹھو بولتا ہو. ویسے وہ لوگ نہیں تھے, وہ لوگ خود اٹھنے والے لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم کو چنا جن کے اندر انسانی اوصاف کی پاسبلٹی بہت زیادہ تھی. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, اے اللہ ان میں ایک رسول بنا. تو یہ قوم بسا رہا ہوں, اے اللہ میں اپنی اولاد کو یہاں بسا رہا ہوں تیرے گھر کے پاس. تو یہ بہت پہلے سے اللہ نے وہ انتظام کر رکھا تھا. یہاں بسیں گے, یہاں فیسلٹیز کم ہوں گی, اس میں رہ کے ایک دم سادہ لوگ قوم پیدا ہوگی, ایسی مضبوط قوم. ان میں ایک رسول آئے گا اور ان کو دعوت دے گا, ان کو بنائے گا, اور یہ پوری دنیا پر چھا جائیں گے. چھائے گے نہیں چھائے؟ پوری دنیا. آپ پڑھیے تاریخ کی کتابیں, آپ پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ پوری دنیا میں قوم چھا گئی. یہ کیسے لوگ تھے جن کو کوئی بھی خرید نہیں سکتا تھا. جو انسان جس کو کوئی ڈرا کے چپ نہیں بٹھا سکتا اور لالچ دیکھ کے خرید نہیں سکتا, کیسا آدمی رہتا ہو؟ دنیا میں دو طریقے ہیں, یا تو کیا کرو, اس کو لالچ دے کے خرید لو, یا تو ڈرا کے چپ بٹھا دو, یا پھر تیسرا انٹرنل پرابلم, وہی سست ہو جائے. یہ قوم ایسی تھی کہ نہ سست ہونے والی, نہ مقصد سے ہٹنے والی, نہ ڈرنے والی, نہ لالچ والی. کچھ بھی نہیں چلتا ان کے اوپر, کچھ بھی کام نہیں, کسی کا بھی جادو نہیں چلتا ان کے اوپر, نہ عورت کا, نہ پیسے کا, نہ حکومت کا, نہ کچھ. اخلاص والے لوگ, اللہ کے لیے جینے والے, اللہ کے لیے مرنے والے, جن کو کچھ نہیں چاہیے, جن کو اللہ چاہیے. ایسی قوم کو کوئی خرید سکتا ہے, ہرا سکتا ہے ایسی قوم کو؟ وہ صحابہ تھے, وہ صحابہ تھے. تو اللہ رب العالمین نے ایسی قوم پیدا کی. تو علی کل حال زید ابن ثابت نوجوان تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو ان کی عمر 11 سال کے تھے. 11 سال کے. وفات ہوئی تو کتنے سال کے ہوں گے؟ کتنے سال میں وفات ہوئی آپ سوچ رہے ہیں؟ بھائی 10 سال. مدینہ آئے, مدینہ میں کتنے سال رہے ہیں؟ 10 سال. تو 11 سال کی ہوئی تو وفات کے وقت کتنی ان کی عمر ہوگی؟ 21. جوان تھے ایک دم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ کم عمر تھے. تو یہ آپ اور ان کی میموری اتنی اچھی تھی کہ آپ نے کہا کہ یہود مجھ کو خط لکھتے ہیں اور یہودی ہی ٹرانسلیٹ کرتا ہے اس کو, تو مجھے بھروسہ نہیں ہے صحیح ٹرانسلیشن کر رہے کہ نہیں کر رہے. تو آپ نے کہا تم میں سے کوئی ہے جو عبرانی یہودیوں کی زبان سیکھے؟ تو ان کو لے کے آئے لوگ, بولے یہ بہت اچھا بچہ ہے, اس کو آتا, یہ سیکھے گا, اس کی میموری بہت اچھی ہے. انہوں نے کچھ ہفتے بھر میں یا 2 ہفتوں میں انہوں نے پوری عبرانی زبان سیکھ لی, اور آپ نے ان کو ٹرانسلیٹر کے طور پر رکھا. کچھ ہی دنوں میں انہوں نے 10 دن یا اس سے زیادہ دنوں کے اندر انہوں نے پوری عبرانی زبان سیکھ لی. ہیبرو, عبرانی ہیبرو پوری سیکھ لی.
اور آپ کے ٹرانسلیٹر وہ تھے. اتنے زیادہ صلاحیت مند لوگ تھے وہ. تو یہ وہ زید ابن ثابت ہیں. کبھی انشاءاللہ تفصیل سے ہم صحابہ کا سلسلہ شروع کریں گے. یہ صحابی وہ صحابی وہ صحابی ان کی زندگی میں کیا تھا, بہت ٹائم ہے اس کو ابھی. فجاء بکتف فکتبها, وہ ایک شانہ لے کر آئے اونٹنی کا یا اونٹ کا, جو جانور کا جس کے شانے پہ لکھا جاتا تھا فلیٹ ہڈی, وہ لے کر آئے. فکتبها, تو اتنے میں وہ شکا ابن ام مکتوم ضرارتہ, نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم آئے, کہا اللہ کے رسول میں نابینا ہوں, میں اندھا ہوں, دیکھ نہیں سکتا, اور اللہ نے اتنی بڑی فضیلت ان کے لیے بتائی جو جنگ میں جائیں, اور وہ ہمیشہ افضل رہیں گے ان سے جو جنگ میں نہیں جا سکتے. اب میں نابینا ہوں, میں لڑ نہیں سکتا, میں اندھا ہوں, میرا کیا؟ تو میرے لیے اللہ کی طرف سے رخصت نہیں, میرے لیے کوئی سہولت نہیں, مجھ کو بھی جانا پڑے گا جنگ میں. وشکا ابن ام مکتوم ضرارتہ فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر. غیر اولی الضرر کتنے لفظ ہیں؟ غیر اولی الضرر کتنے ورڈز ہیں؟ صرف اتنا نازل ہوا. تو کبھی کبھی پوری آیت نہیں, پوری آیت میں ایک حصہ بھی نازل ہوتا تھا. تو اللہ کی طرف سے سہولت پیدا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس طرح سے 3 الفاظ درمیان میں نازل کیے, اور آیت اب ہو گئی لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. برابر نہیں ہو سکتے وہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کریں اور جو بیٹھ رہیں نہیں جائیں جنگ میں. ہاں مگر وہ لوگ جو یعنی غیر اولی الضرر, جو لوگ ضرر والے ہیں, جو بیمار ہیں یا نابینا ہیں, اس طرح کے, ان کو چھوڑ کے جو لوگ بیٹھ جائیں بغیر عذر کے بیٹھ جائیں برابر نہیں ہو سکتے. جن کے پاس عذر ہے ان کے لیے مسئلہ نہیں. اس لیے آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ بعض لوگ مدینہ میں ہیں, ہم نے جو بھی وعدے قطع کی ہے ہمارے ساتھ وہ تھے, اجر میں شریک تھے, حبسہم العذر, ان کو عذر نے روک لیا. اور ایک روایت میں حبسہم المرض, ان کو بیماری نے روک لیا. بیماری کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں آ سکے وہ جنگ میں, لیکن ان کو ثواب ملے گا کیونکہ ہمارے ساتھ اجر میں وہ شریک ہے. لیکن جس کا عذر نہیں اور وہ نہیں آیا اس کے لیے وعدہ. تو یہ 3 لفظ نازل ہوئے, آپ نے اس کو بھی لکھوا لیا. تو آپ اس روایت سے, اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں جیسے ہی کچھ نازل ہوتا آپ کیا کرتے؟ صحابی کو بلا بھیجتے, وہ فوراً آتے, اور جو بھی ان کے پاس ریسورسز ہوتے اس میں اس کو فوراً, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قرآن کو لکھا گیا, اور جیسے نازل ہوتا ویسے لکھا جاتا. تو قرآن لکھا گیا تھا, پورا لکھا گیا تھا کیا, یا صرف ادھر ادھر کچھ بھی تھا؟ پورا لکھا گیا تھا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہتے ہیں کہ انہو کان ینہا ان یسافر بالقرآن الى ارض العدو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کرتے تھے کہ قرآن لے کر دشمن کی زمین میں جائیں. قرآن لے کر ایسے علاقے میں مت جاؤ جہاں دشمن بستے ہیں, دشمنوں کا غلبہ ہے. کیوں؟ مخافۃ ان ینالہ العدو, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دشمنوں کے ہاتھ میں لگ جائے اور وہ اس کی بے حرمتی کریں. تو لکھا ہوا تھا کہ نہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی قرآن اس زمانے میں لکھا ہوا تھا, مصحف جس کو کہتے ہیں. تو اس لیے اس کو لے کے دشمنوں کے علاقے میں مت جاؤ, اگر ان کے ہاتھ میں آ گیا تو وہ کیا کریں گے؟ اس کی بے حرمتی کریں گے. لہٰذا ایسی جگہ ہو جہاں بے حرمتی کا خوف ہو, مصحف لے کر نہیں جانا چاہیے. جہاں نہیں خوف ہے جا سکتے ہیں, کیونکہ اصل علت اس میں کیا ہے؟ بے حرمتی کا خوف. لیکن کوئی ایسا غیر مسلم ہے جو لے کے پڑھے گا تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن بے حرمتی کرے گا تو نہیں. تو بے حرمتی کا خوف تھا, اس لیے آپ نے منع کیا. دشمن کی زمین میں لے کر مت جاؤ. دشمن کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ وہ بے حرمتی کرے گا. تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا. معلوم ہوا کہ اس زمانے میں لکھا ہوا تھا. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ بعد کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد میں, آپ کی وفات کے بعد میں قرآن کیسے جمع ہوا.
دو باتیں ہم نے دیکھی، لکھوایا جانا تھا اور مصحف بھی اس زمانے میں موجود تھا. اس لیے بعض روایت میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، فَلْيَقْرَأْ فِي الْمُصْحَفِ، وہ مصحف میں دیکھ کر پڑھے، مصحف میں دیکھ کر پڑھے. جب تھا تبھی تو دیکھ کر پڑھتے تھے. تو مصحف اس زمانے میں موجود ہوا کرتا تھا، لیکن اس کی بائنڈنگ نہیں تھی. اور یہ بالکل عقل میں آنے والی بات ہے، کیونکہ درمیان میں کچھ نازل ہوتا تھا تو اس کو اس میں کیا کرنا پڑتا تھا. جو بک کمپلیٹ، ابھی جو آپ دیکھیں نوٹس بنے آپ کے، بائنڈنگ کب ہوتی؟ پہلے کے بعد میں؟ کیوں؟ پورا پرنٹ ہونا پڑے گا. تو جب پورا مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی بائنڈنگ ہوتی ہے. کیا قرآن پورا مکمل ہوا ایک دن میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کیسے نازل ہوتا تھا؟ تھوڑا 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 کر کے آگے آئے گا وہ. تو اس لیے آپ نے بائنڈنگ اس زمانے میں کروائی نہیں. لیکن آپ کی جب وفات ہو گئی تو اب نازل کس پر ہونے والا تھا؟ ہونے والا تھا نہیں. قرآن اب کیا ہو گیا؟ اب نازل نہیں ہوگا. تو اب ضرورت پیش آئی کہ اس کو کیا کیا جائے؟ مکمل قرآن کو ایک بائنڈنگ میں رکھا جائے. تو وہ کام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہوا، جس کی روایت ہم ابھی دیکھیں گے. اس کو ہم انشاءاللہ اگلی مجلس میں دیکھیں گے. بھی وقت ہو گیا ہے، اور اگلی مجلس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے قرآن کو جمع کیا گیا، یعنی ایک مصحف میں، اور اس کو بائنڈ کیا گیا. تو اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے. اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں.